اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 سیکھنے کی کوشش کریں گے، یہ مضمون پچھلے 5-6 آیتوں سے چلا آ رہا ہے۔ آیت نمبر 133 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت بیان کی گئی، کہ اس نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہ کا، ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے، و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے رب کی عبادت کریں گے۔ گویا کہ اس آیت میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں اور ایک ہی رب کی عبادت کرتے ہیں، اس آیت سے یہود کا یہ دعویٰ رد ہوتا ہے کہ یہودیت ہی اصل مذہب ہے، اور یہ مذہب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے لیا ہے، جبکہ یعقوب علیہ السلام کی وصیت بالکل واضح بیان کی گئی ہے، اور اس وصیت میں اس کے بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 134 میں رب نے بتایا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ جو امت گزر گئی ان کا عمل ان کے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے عمل کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے اپنی عمل ہے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے اپنی عمل ہے۔ آیت 135 میں یہودی کہتے ہیں کونوا ہودن او نصارا، یہودی بنو یا نصارہ بنو، تہتدو، تم ہدایت پاؤ گے۔ اس آیت کی رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس دعوے کی رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر قائم ہیں۔ اور کل جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں تو ہمیں ہدایت دی گئی، قولوا آمنا باللہ، کہو ہمارا ایمان ایک اللہ پر ہے، وما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل اس سے پہلے کیا گیا ہے، نازل ہوا ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب پر ہم سب ان کتابوں کے اور ان پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں۔ آج جو بتایا گیا ہے اس آیت میں، رب فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا،
یہ جملہ جو ہے یہ شرطیہ جملہ ہے، ان شرطیہ ہے، ان شرط ہے. جس طرح ہم انگریزی میں if سے کنڈیشنل سینٹینس بناتے ہیں، اسی طرح عربی میں ان سے کنڈیشن بنتا ہے. ان آمنو، آمنو فعل ماضی ہے، لفظی معنی ہو گیا انہوں نے ایمان لایا، پاسٹ ٹینس ہے. مگر جب ان اس کے ساتھ ملے گا تو یہ کنڈیشنل سینٹینس بنے گا، اور کنڈیشنل سینٹینس میں ماضی کے بجائے پریزنٹ میں معنی بنے گا. تو اس کا معنی بنے گا فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لاتے، کس پر ایمان لاتے اور کیسا ایمان لاتے. یہاں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں. یہاں فرمایا گیا ہے بے مثل آمنتم بھی. مثل مینز جیسا، جیسا کہ آمنتم تم نے ایمان لایا. آمنتم بھی، اس پر. یہاں دعوت دی گئی ان یہود اور نصارہ کو فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم نے ایمان لایا. یہاں تم نے ایمان لایا صحابہ کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ صحابہ کا ایمان ہے. اگر وہ ایمان لاتے وہ اس جیسا ایمان جو صحابہ نے لایا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لایا ہے. ما آمنتم، ما اسم موصولہ ہے، آمنتم، آمن فعل ماضی ہے، تم فاعل ہے. جو تم ایمان لائے، بِمِثْلِ ما آمنتم، جیسا کہ تم ایمان لائے. تم یہاں صحابہ کی طرف اشارہ ہے. گویا کہ سینٹنس کا معنی بنتا ہے پس اگر وہ ایمان لاتے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا. یہاں تک یہ کنڈیشنل سینٹنس بن گیا. اس کے بعد جواب آتا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ جو فا ہے اس کو کہتے ہیں یہ رابطہ ہے، یہ رابطہ ہے جواب کے لیے. اس کنڈیشن اور اس جواب کے درمیان رابطہ ہے. قد فعل ماضی میں شورٹی کے لیے آتا ہے، شورلی، سٹنلی. اہتدوا، وہ ہدایت
ہدایت پائیں گے۔ لفظی معنی ہو گیا ہے، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے۔ لفظی معنی ہو گیا they received guidance، مگر چونکہ سینٹنس میں یہ جواب ہے اس شرط کا، تو فیوچر میں معنی بن جائے گا۔ پس اگر وہ ایمان لاتے جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ کون ایمان لاتے؟ اشارہ ہے یہود کی طرف، نصارہ کی طرف، جن کی بات اس سے پہلے آیت نمبر 133 سے لے کر آیت نمبر 136 تک چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے تو کہا کونو ہودن او نصارہ، یہودی بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ، تہتدو تم ہدایت پاؤ گے۔ رب نے فرمایا ہمیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور یہاں اب فرمایا ان کو جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں مثل اسی ایمان کے جو صحابہ نے لایا ہے، وہی ایمان لائے جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا ہے، فقط اہتدوا تو وہ ہدایت پائیں گے۔ صحابہ جیسا ایمان نہیں لائیں گے تو ہدایت نہیں پائیں گے۔ یہ آیت جو ہے، یہی مضمون اسی سورہ بقرہ کے شروع میں آیت نمبر 13 میں آیا ہے۔ آیت نمبر 13 میں آیا ہے۔ آیت نمبر 13 میں بتایا گیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان؟ کما آمن الناس، آمن الناس، ایسا ہی ایمان لاؤ جیسا لوگوں نے لایا ہے۔ اس وقت کے لوگ کون تھے؟ اس وقت کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تھے، اور بہت سارے صحابہ تھے۔ رب نے فرمایا کما آمن الناس، جیسا کہ لوگوں نے ایمان لایا ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگوں نے لایا ہے، یعنی صحابہ نے لایا ہے، تو وہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم وہ ایمان لائیں جو نعوذ باللہ سفہاء لائے ہیں، بیوقوف لوگ لائے ہیں، نعوذ باللہ۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی لوگ بیوقوف ہیں اگرچہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ گویا کہ اس سورہ بقرہ کے اس سورہ الف لام کے اختتام پر پھر یہود و نصارہ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائیں جیسا کہ صحابہ نے لایا ہے، فقط اہتدوا تو یہ ہدایت پائیں گے۔
ہمیں بھی اسی ایمان کی طرف دعوت دی گئی ہے. ہمیں بھی ایسا ہی ایمان لانا ہے جیسا کہ صحابہ نے لایا ہے. جس گروہ کی بشارت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، ما انا علیہ و اصحابی. جو لوگ میرے سنت کے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، وہی لوگ جنت کے حقدار ہیں. گویا کہ مسلمان کا جو منہج ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور صحابہ کا طریقہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے. کیونکہ رب دعوت دیتا ہے ہم سب کو کہ ایسا ہی ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ نے لایا ہے. فقد اہتدوا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا، تولوا فعل ماضی ہے. تم پیٹھ پھیرو گے. اگر تم پیٹھ پھیرو گے، اگر تم منہ موڑو گے، if you turn away, if you turn away، تولو you turn away، in if اگر تم منہ موڑو گے، وہ ایمان نہیں لاؤ گے جو صحابہ نے لایا ہے. ہم مبتدا فی حرف جر شقاق مجرور، they are in rift، they are in rift، وہ مخالف ہیں، وہ مخالف ہیں. فَإِنَّمَا جو ہے، انما کا معنی ہے آنری. ان تولو اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا ہم فی شقاق، تو وہ ضدی ہیں، تو وہ مخالف ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اصل میں یہ کفا ہے، کفا، وہ کافی ہے. He is sufficient. اس کا مضارع یکفی بنتا ہے، یکفی. ماضی میں وہ کافی ہے. یکفی، he is sufficient.
मुजारिया का इसका माजी का माना है काफा, वो काफी हुआ। he became sufficient। yakfi, he is sufficient। अगर इसमें सीन जबर सा लगाएंगे तो ये बनता है सयकफी। तो इसमें फ्यूचर माने आएगा और प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, तो माना बन जाएगा, सयकफी का माना बन जाएगा ही विल बी सफिशिएंट। जो ही इस पर फा आएगा, ये जो फा है ये जवाब है, जवाब शर्त है। पास सयकफी, वो काफ़ी है। अगर इसके साथ फाइल भी लगाएंगे तो फाइल अल्लाह है, तो माना बन जाएगा फसयकफी फिल्लाहु, पास अल्लाह काफ़ी होंगे। अच्छा, अगर इसके साथ अटैच्ड प्रोनाउन होम लगाएंगे, क्योंकि ये होम अलग नहीं रह सकता है, ये इस वर्ब के साथ जुड़ जाता है, तो वर्ब के साथ जुड़ने से ये बन जाएगा फसयक फी हम। वो काफी है उनके लिए। अल्लाह यहां रहेगा, अल्लाह हो, तो माना बन जाएगा अल्लाह काफी है उनके लिए। अगर यहां दूसरा प्रोनाउन लाएंगे का, तो का से क्या मायने बनता है, तो माना बन जाएगा अल्लाह काफी है का तुम्हारे लिए। तो हम जो है उनके मुकाबले में। फा सा यक फी, फासा यकफी का मतलब हो गया पास वो काफी हो जाएगा। इसके दो मफूल आते हैं, एक आता है का, तो हो गया पास वो काफी हो जाएगा का तुम्हारे लिए। अगर यहां हम लगाएंगे तो बन जाएगा पास वो काफी हो जाएगा उनके लिए। He will be sufficient for them। मगर यहां आया है पहले का, तो माना बन जाएगा
He will be sufficient for you. اگر اس کے بعد دوسرا پروناؤن لگائیں گے ہم تو مطلب ہو گیا he will be sufficient for you against them. He will be sufficient for you against them. اب ہی کے بجائے اللہ خود آیا ہے فاعل. اب ہم ہی کو استعمال نہیں کریں گے، ہم اللہ کو استعمال کریں گے. Allah will be sufficient for you against them. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. Allah will be sufficient for you against them. وَهُوَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ. وَهُوَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ. مبتدا اور خبر. وہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہودی اور نصرانی آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بننا ہی ہدایت کے لیے کافی ہے، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی کہ وہی ایمان لاؤ جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لایا، ابراہیم علیہ السلام نے لایا، اسماعیل علیہ السلام نے لایا. اور ان کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ اب جو ایمان لانے کی ضرورت ہے، اگر یہ ایمان لائیں تو صحابہ جیسا ایمان لائے. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پائیں گے. اور اگر یہ منہ موڑیں گے تو وہ مخالفت میں ہیں. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ مخالفت میں ہیں، اور ان کی مخالفت آپ کو کیا کرے گی؟ سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہارے لیے تو اللہ ان کے مقابلے میں کافی ہے. وہ آپ کے معاملات کو بخوبی جانتا ہے اور سنتا ہے. لہذا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ ہم سنتے بھی ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں آپ کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان کی توفیق عطا کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاحی عمل کی طرف عملاً اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.